سب سے بڑا اعتراض سیدنا معاویہ پر کیا جاتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیوں کیا، جب یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے، 100% ہے کہ حضرت حسین کی شان زیادہ ہے، حضرت حسین کا مقام زیادہ ہے، عظمت زیادہ ہے، تو پھر حضرت معاویہ نے یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، حالانکہ حضرت حسین کو بنانا چاہیے تھا کیونکہ حسین کی عظمت زیادہ۔ اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ نے ہمیں دی، اس شریعت میں کیا خلیفہ نامزد کرنے کا کوئی خاص طریقہ موجود ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ کیا شریعت نے خلیفہ نامزد کرنے کا طریقہ بتایا ہے؟ خلیفہ مقرر کرنا تو ہے ہی، لیکن کیسے کرنا ہے، کن اصولوں کی بنیاد پر کرنا ہے، یہ ساری تفصیل شریعت نے نہیں بتائی۔ بلکہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارے کنائے کیے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، مختلف اشارے کیے، نام لے کر نہیں کہا۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آگے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، غالباً مال کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کہا اس وقت مال غنیمت میں نہیں ہے کچھ، تو تم بعد میں آ جانا، بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اگر میں بعد میں آؤں اور آپ موجود نہ ہو تو پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو پھر تم سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے پہلے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارے کیے، لیکن نام نہیں لیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ تھا رسول اللہ کا طریقہ خلیفہ بنانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت کیا کہا تھا؟ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کے ان کو خلیفہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا خلیفہ نامزد کرنے کا وہ ضروری نہیں تھا۔ یعنی ہر خلیفہ کو اپنا اختیار حاصل ہے کہ وہ موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے، حالات کو سنبھالتے ہوئے جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے، یہ خلیفہ کی مرضی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو، انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا اور کہا میرے بعد عمر خلیفہ ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت عمر نے نہ ہی اشارے کیے، نہ ہی کسی کا نام لیا، بلکہ 6 افراد کی کمیٹی بنا دی اور کہا کہ ان 6 میں سے بعد میں کوئی بھی تم خلیفہ بنا لینا، مشاورت کر کے جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے مناسب لگے اس کو تم بعد میں خلیفہ بنا لینا۔ بتائیں حضرت عمر نے ان دونوں میں سے کسی کے طریقے پر بھی عمل نہیں کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقے پر، اور نہ انہوں نے اپنا طریقہ اپنایا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب شہادت کا وقت قریب آیا، انہوں نے ان تینوں میں سے کسی کے طریقے پر بھی عمل نہیں کیا، نہ ہی اشارے کیے، نہ ہی کسی کا نام لیا، اور نہ ہی کمیٹی بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، شہید ہو گئے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین میں یہ بات موجود ہے کہ کسی بھی خلیفہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے تحت حالات کو دیکھتے ہوئے جو اس کو بہتر لگے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج تک کسی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سوال نہیں اٹھایا کہ انہوں نے عمر کو خلیفہ کیوں بنایا، عمر پر سوال نہیں اٹھایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا گیا کمیٹی کے، ان کا نام کیوں لیا گیا۔ حضرت عثمان کے طریقے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو پھر صرف سوال آتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تمام خلفاء کے ساتھ ساتھ خلیفہ ہیں، اور ان کا بھی طریقہ اپنی مرضی کے مطابق تھا کہ جو بھی خلیفہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا وہ سب سے بہترین فیصلہ شمار کیا جائے۔ جس طرح باقی خلفاء نے اپنی مرضی کے مطابق کام کیا، اسی طرح سیدنا معاویہ نے بھی اپنی مرضی کے مطابق کام کیا۔ اور کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ 20 سال
میں نے سارے لوگوں کو ایک چیز پر اکٹھا کر دیا، اختلاف ختم کر دیا، انتشار ختم کر دیا۔ اب اختلاف نہیں ہے، اب انتشار نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہے۔ اگر میں ایسے ہی چلا گیا تو ہو سکتا ہے میرے بعد بھی خلافت پر جھگڑا ہو اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ تو میں اس وجہ سے یزید کو خلیفہ نامزد کر جاتا ہوں۔